ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانے درود سلام پیش کریں۔ پڑھیں بادب اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینارے گر چکے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ اور اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اور اسلام تیری گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ 3 جمعہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے اور آپ کی ایک صفت عظیم، صفت امی کے تعلق سے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ گفتگو کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ قرآن پر جو اس جاہل مفتی نے اعتراض کیا ہے کہ قرآن میں کوئی غلطی موجود ہے معاذ اللہ رب العالمین، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتائی جائیں گی، وہی موضوع لے کر حاضر آیا۔ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن کو بھیجا کس نے ہے، قرآن کو کس پر بھیجا گیا ہے، قرآن کو کس کے لیے بھیجا گیا ہے، اور قرآن کو کیوں بھیجا گیا ہے۔ یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔
ورنہ کوئی بھی ایرا گیرا نتو خیرا اٹھے گا اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بکواسیں کرنا شروع کر دے گا کہ قرآن میں غلطی ہے، قرآن میں یہ خامی ہے۔ وہ قرآن کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، قرآن خود ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، قوموں کی رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ جو چیز ہدایت ہوا کرتی ہے، جو چیز رہبری کا کام انجام دیا کرتی ہے، اس کے اندر خامیاں نہیں ہوتی ہیں، اس کے اندر نقص نہیں ہوا کرتا۔ آج دنیا والے اگر دنیا میں کوئی چیز بناتے ہیں تو دنیا کے بنائی ہوئی چیز میں خامی ہو سکتی ہے، دنیا کے بنانے والے میں اور بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص اور عیب ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اگر کسی کمپنی نے آج ایک موبائل لانچ کیا ہے تو کل دوسری کمپنی اس کے مقابلے میں ایک دوسرا موبائل لانچ کر دے گی، تو دوسرے کمپنی کے سامنے تیسرے کمپنی والا بھی اپنے نئے اپڈیٹڈ اور لیٹسٹ موبائل کو لانچ کرتا ہے۔ اس انداز سے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس موبائل میں کیا خامی ہے اور دوسرے موبائل میں کیا خامی ہے۔ حضرات محترم، انسان نے جن چیزوں کو بنایا ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہماری بنائی ہوئی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہوا کرتی ہے۔ اگر تم نے صحیح طور پر کوئی چیز بنائی ہے تو ہو سکتا ہے کل دوسرا آدمی کھڑا ہو کر اسی چیز کو تم سے بہتر بنا دے اور دنیا والوں کو ثابت کر دے کہ جس نے پہلے وہ چیز بنائی تھی اس کے اندر خامی ہے، اس سے بہتر، اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ چمکدار میری چیز ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز میں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جن جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے ان چیزوں میں خامیاں نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کیا کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مچھر کے پر کو بنا دے؟ آج انسان ترقی کر چکا ہے، آج امریکہ کہتی ہے ہم نے چاند پر پہنچنے کے لیے راکٹ تیار کر لیا ہے، آج روس اور فرانس کہتا نظر آتا ہے ہم چاند پر پہنچنے کے لیے ہم نے ایک ایسی مشین کو ایجاد کر دیا ہے کہ ہم فوراً چاند پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہی ترقی یافتہ لوگ، یہی ماڈرن یافتہ لوگ، یہی تعلیم یافتہ لوگ، اگر ان سے کہا جائے کہ بتاؤ کیا تم ٹوٹے ہوئے مچھر، کیا ٹوٹا ہوا پر بھی بنا سکتے ہو، تو دنیا کے کسی مشین کے اندر، دنیا کے کسی ترقی یافتہ قوم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک مچھر کا ٹوٹا ہوا پر وہ بنا دے۔ خدا کی قدرت ہے کہ انسان جو چیز بناتا ہے اس کی مثال بنائی جا سکتی ہے۔ انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کی نقل بنائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان چیزوں کی مثال بنانا محال ہے، ان چیزوں کی نقل بنانا محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دنیا میں قرآن کو بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے عرب جیسے جاہل قوم کو ایسا ہادی بنایا ہے کہ وہی صدیق اکبر ہیں، وہی عمر فاروق اعظم ہیں، وہی عثمان ذو النورین مولائے کائنات ہیں کہ کبھی ایسے تھے کہ جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا تھا، اب ایسے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اسلام کا کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، یہی وہ دین ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کو دیکھ کر جاہل سے جاہل قوم بھی دین اسلام کو قبول کرتی نظر آئی۔ حضرات، آج یہ لوگ قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، قرآن کے گرامر پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، تم نے ہسٹری کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ ارے جاہلو، اگر تم نے علم لغات کو پڑھا ہوتا، علم لغت کو پڑھا ہوتا یا علم نو کو پڑھا ہوتا، علم صرف کو پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ علم لغت اگر نکلی ہے تو قرآن سے نکلی ہے، علم نو نکلا ہے تو قرآن سے نکلا ہے، علم صرف نکلا ہے تو قرآن سے نکلا ہے۔ کس نے علم نو کو نکالا ہے؟ مولا کائنات کے بارے میں پڑھو، سب سے پہلے دنیا میں علم نو کو اگر کسی نے ایجاد کیا ہے تو مولا کائنات نے ایجاد کیا ہے۔
یہ کہاں سے ایجاد کیا ہے؟ اسی قرآن کو پڑھا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک، جو مولا کائنات کسی اور درسگاہ میں نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی درسگاہ میں بیٹھ کر جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے انہوں نے ہی علم نو کو ایجاد کیا ہے۔ علم نو کیا چیز ہے تمہیں پتا چلے، علم نو وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو یہ گرامر پتا چلتا ہے، یہ اصول معلوم ہوتا ہے، یہ قواعد معلوم کیے جاتے ہیں کہ اس فعل اس جملے کو کس طرح پڑھا جائے گا، کہاں زبر آئے گا، کہاں زیر آئے گا، کہاں پیش آئے گا، کہاں الف آئے گا، کہاں واو آئے گا، کہاں یا آئے گا۔ اگر جملے کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تو بغیر علم نو کے تم نہیں پڑھ سکتے، بغیر علم صرف کے نہیں پڑھ سکتے۔ یہی علم نو، یہی علم صرف ہے جس نے دنیا والوں کو بتایا کہ قرآن کو اس انداز میں پڑھو۔ اور یہ علم نو کس نے بتایا، علم صرف کس نے بتایا؟ یہ بات کے مسلمانوں نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے بتایا ہے، صحابہ کرام کے بعد آنے والے مسلمانوں نے بتایا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ گرامر کے اعتبار سے قرآن میں مسٹیک ہے، لفظ کے اعتبار سے قرآن میں مسٹیک ہے، وہاں نون قطنی ہونا چاہیے، وہاں الف آ گیا ہے۔ ارے جاہلو، تم نے تو ابھی یہ نہ جانا، اگر لنس فام میں تم اعتراض کرو گے تو علیہ اللہ پہ کیا کہو گے؟ تم اس پر کیا اعتراض کرو گے؟ کیونکہ اگرچہ یہ لفظ جو ہیں علم نو کے قاعدے کے خلاف ہیں لیکن قرآن میں اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے پڑھا ہے، جس طرح جبریل امین نے پڑھا ہے، جس طرح تمام اکابرین امت نے پڑھا ہے، اسی انداز میں آج ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ کوئی غلطی نہیں ہے، تمہاری سوچ کی غلطی ہے، تمہارے ذہن کی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ دوسری آیت کریمہ بتاتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ یہ دو آیت کریمہ ہیں اور دو چیزوں کو بتا رہی ہیں۔ ایک آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان اول پر یک بارگی پورا قرآن نازل فرما دیا۔ اور دوسری آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی آسمان اول سے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے محبوب پر نازل فرما۔ ایک جگہ ہے انزلنا، اور قرآن کی دوسری آیت کریمہ نحن نزلنا الذکر، یہاں پر ہے نزلنا۔ ایک جگہ انزلنا، ایک جگہ نزلنا۔ پتا ہے انزلنا کا معنی کیا ہوتا ہے اور نزلنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہیں کوئی جاہل یہ نہ دیکھ لے اس میں بھی نون زا لام نون، اس میں بھی نون زا لام نون ہے، چلو دونوں کا معنی ایک ہی کر دو، تب تو سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی۔ انزلنا کا معنی الگ ہے، نزلنا کا معنی الگ ہے۔ انزلنا کا معنی ہے کہ کسی چیز کو یک بارگی نازل کر دینا، اور نزلنا کا معنی ہے کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا تدریجاً نازل فرمانا۔ اور قرآن میں یہی آیت کریمہ بتا رہی ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت کریمہ ہوئی، حدیث پاک کو سماعت فرماؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، جانتے ہو کس اعتبار سے نازل فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انزل اللہ تعالی فی لیلۃ القدر الی سماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اول میں یک بارگی پورا قرآن کو نازل فرما دیا۔ وَكَانَ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ، وہ قرآن کہاں تھا آسمان اول پہ؟ کس جگہ تھا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں جہاں ستارے غروب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اللہ نے آسمان اول میں قرآن کو اسی جگہ رکھ دیا تھا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بَعْدَهُ فِي أَثَرِ بَعْض، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں سنو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں سے اپنے محبوب پر جیسا جیسا
وقت پڑا، جیسی جیسی ضرورت پڑی ہے، اسی اعتبار سے اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ ہوا قرآن کے نازل کرنے کا انداز۔ قرآن اور پہلے کی کتابوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا، توریت کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا، تو یک بارگی اب لوح محفوظ سے کسی نبی کو دے دیا گیا، اے موسیٰ توریت تمہارے حوالے، اے داؤد زبور تمہارے حوالے، اے عیسیٰ انجیل تمہارے حوالے۔ یہ آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک بارگی ایک ساتھ اپنے نبیوں کو عطا کر دی، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو یک بارگی نازل نہ فرمایا، بلکہ آسمان اول سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اے لوگوں سنو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے، داؤد علیہ السلام کو زبور دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، داؤد علیہ السلام اپنے مکان میں آرام فرما ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں کو صحائف دینا ہوا، کتابیں نازل کرنا ہوئی، تو موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ آ جاؤ طور پہاڑ پر تمہیں آنا ہوگا، چلہ کشی کرنی ہوگی، عبادت و ریاضت کرنا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کتاب نازل فرمائے گا، تمہیں کتاب عطا فرمائے گا۔ لیکن جب باری آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا اے محبوب تمہیں عبادت کرنی ہوگی، تمہیں ریاضت کرنی ہوگی، تمہیں مکے کو چھوڑنا ہوگا، تمہیں مدینے کو چھوڑ کر فلاں پہاڑی پر آنا ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اپنے محبوب پر وہی نازل فرمایا جہاں آقا آرام فرماتے۔ اگر آقا مسجد نبوی میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر آقا مکہ المکرمہ میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، اور اگر آقا اپنے حجرہ خاص میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کے نازل ہونے کا انداز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کو اس انداز میں نازل فرمایا۔ صرف یہی نہیں، اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آرام فرما ہو اور حجرہ عائشہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زانوئے اقدس پر آرام کر رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ اور جانتے ہو ابو شامہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل یکبارگی کیوں کیا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں محبوب پر قرآن نازل کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو ابو شامہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے شان کو اور جن پر قرآن کو نازل کیا ہے اس محبوب رب العالمین کی شان کو لوگوں پر بتانا چاہتا تھا، آسمان والوں پر بتانا چاہتا تھا۔ اے آسمان والوں دیکھو، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر نازل کر رہا ہے اور سب سے آخر پیغمبر پر قرآن کو نازل کر رہا ہے، اور جو آپ سب سے آخر پیغمبر ہیں، جو محبوب ہیں، وہ محبوب کی پیاری امت اور بہترین امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان میں سے پہلے آسمان کو چنا ہے تاکہ آسمان والے بھی قرآن کی شان کو دیکھ لیں اور قرآن والے کی شان کو دیکھ لیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 23 سال کی مدت میں لوگوں پر ظاہر فرمایا، اپنے محبوب پر نازل فرمایا تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ اے لوگوں میرے محبوب تو وہ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن اپنے رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو کبھی کبھار باتیں ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اگر بات کر رہا ہے تو ایک وقت کے لیے نہیں، 2 وقت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن ہر شان اپنے محبوب سے کلام فرما رہا ہے۔ یہ حکمت بیان فرمائی ہے۔ اور یہی نہیں، قرآن سے پوچھو،
قرآن سے پوچھو، یہی ہیں عرب کے کافر، عرب کے مشرک جو لوگ اعتراض کرتے تھے اے محمد ابن عبداللہ، اگر یہ قرآن اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ نے یک بارگی قرآن کو کیوں نازل نہ فرما دیا؟ کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہا ہے؟ یہ اعتراض عرب کے کافروں نے کیا تھا۔ قرآن جواب دیتا ہے وقال الذین کفروا لولا انزل علیک القرآن، وقال الذین کفروا لولا انزل علیک القرآن، کہ کافر بول رہے ہیں کہ اے محمد ابن عبداللہ کہ یہ قرآن ایک ہی بار تم پر نازل کیوں نہ ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دو وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَأَنزَلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے تاکہ جب میرا محبوب تم پر اپنی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے گا تب تم سمجھو گے۔ اگر یک بارگی قرآن کو نازل کر دیا جاتا تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو یک بارگی نازل کیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر اپنے قوم کے پاس پہنچے، اے میری قوم اللہ نے مجھے یہ توریت کتاب دی ہے، اس میں تمام احکام کو نازل فرما دیا ہے، تو وہی قوم تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اور کہا تھا اے موسیٰ سمیعنا وعصینا، ٹھیک ہے ہم نے سن لیا لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اچانک کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اچانک ہم اپنی روایتوں کو، اپنے طرز زندگی کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے توریت کا انکار کر دیا کہ اچانک ہم پر اتنے سارے احکام کو نازل کر دیا گیا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم آپ پر قرآن کو یک بارگی نازل نہ کریں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمائیں گے۔ تبھی تو شراب کو یک بارگی حرام نہ قرار دیا گیا تھا۔ وہ شراب کہ جہاں وہ عرب کہ جہاں شراب کو پانی کی طرح پیا جاتا تھا، لوگ اٹھتے بیٹھتے شراب پیا کرتے تھے، محفل سجی ہے تو شراب پیا کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھے ہیں تو شراب پی رہے ہیں، غم کو بھلانا ہے تو شراب پی رہے ہیں، خوشی کا اظہار کرنا ہے تو شراب پی رہے ہیں۔ ان کی نس نس میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک بارگی شراب کو حرام نہ کہا کہ اے لوگوں تم پر اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، نہیں بلکہ شراب کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ کبھی ایک آیت کو نازل فرمایا، کبھی دوسری آیت کو نازل فرمایا، پھر سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے میرے بندو آج کے بعد تم پر شراب کو حرام قرار دی جاتی ہے۔ حضرات اگر کسی قوم پر، کسی انسان پر یک بارگی کئی احکام کو تھوپ دیے جاتے ہیں تو بندے کی فطرت ہوتی ہے کہ ایک کو قبول کرتا ہے، دو کو چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یک بارگی ہم پر نازل نہ فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اعلیٰ مکث ونزلناہ تنزیلا، کہ ہم نے اس لیے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں پر آیتیں پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ حضرات جب جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں قرآن کی آیتوں کو لے کر آتے، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی 5 آیت، کبھی 10، یک بارگی اس سے زیادہ بہت کم ایسا واقعہ ہوا کہ 10 آیتوں سے زیادہ کبھی کوئی آیات کریمہ کا نزول ہوا ہو۔ جبریل امین آ رہے ہیں حضور کے سامنے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو حضور نے سنا کہ جبریل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جبریل قرآن کو جلدی سے پڑھ کر ختم کر دیں اور میں یاد نہ کر سکوں،
تو یاد کرنے کی کوشش میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جلدی جلدی قرآن کو پڑھ رہے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو قرآن کا بوجھا اتنا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ قرآن کی آیتوں کو برداشت نہ کر سکتا۔ تو ایک تو قرآن کے اتنا بارے گرا، اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جبریل قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، لاؤ میں بھی جلدی جلدی قرآن پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیسا کیا ہے؟ قرآن ہی کو پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اے محبوب، اے میرے محبوب، تم قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو تکلیف نہ دو۔ پروردگار کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تم پر قرآن کا نزول بھی ہو اور پھر قرآن کو یاد کرنے میں جلدی جلدی کرو اور اپنی زبان کو تھکاؤ۔ اے محبوب، تم قرآن یاد نہ کرو، ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کو یاد کرنا، یاد کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور قرآن کا محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری اور قرآن کو محفوظ رکھنا بھی ہماری ذمہ داری۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ تم کہتے ہو قرآن میں نقص، قرآن میں عیب ہے۔ ارے تم آج پیدا ہوئے ہو 1400 سال بعد، وہ عرب کے بڑے بڑے کافر جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، جن کو اپنی فصاحت پر ناز تھا، جن کو اپنی بلاغت پر ناز تھا، جن کو اپنی طرز کلامی پر ناز تھا، جو لوگ اپنے آگے پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے، عجمی سمجھتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی زبان دانی میں کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، اگر وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ کوئی کلام کرنا شروع کر دیتے تو دنیا کے کسی انسان کے اندر وہ طاقت نہ تھی کہ وہ ان کے فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا کلام کا جواب دے دے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے بھی سوچا تھا کہ قرآن میں کوئی عیب نکالے، قرآن میں کوئی نقص نکالے، کبھی کوئی ڈھونڈ رہا ہے، کبھی کوئی ڈھونڈ رہا ہے، لیکن کسی کو نظر نہ آیا۔ وہ لوگ سر جوڑ کر ان لوگوں نے کوشش کی لیکن قرآن میں عیب نہ نکال سکے۔ قرآن میں اگر ایک بھی گرامر کے اعتبار سے کوئی غلطی ہوتی تو تم ناہنجاروں سے پہلے وہ عرب کے کافر تمہارے باپ دادا سب سے پہلے وہ اعتراض کر بیٹھے، اے محمد ابن عبداللہ دیکھو یہاں گرامر کے اعتبار سے مسٹیک ہے۔ ان کو نظر نہ آیا، تمہیں نظر آ گیا۔ ارے تم جاؤ اور اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، پہلے عشق رسالت کو اپنے سینے میں بٹھاؤ اور قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی ایرے گرے کا ترجمہ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو۔ وہ اعلیٰ حضرت جو یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہی اعلیٰ حضرت ہیں، فرماتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، عشق رسالت کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، لیکن قرآن کا پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو، تو کسی اور کی تفسیر نہیں بلکہ کنز الایمان پڑھو۔ اور اگر تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے تو سنیوں کی ایک نہیں دسیوں تفسیریں ہیں، نعیمی اٹھاؤ، روح البیان اٹھاؤ، تفسیریں معانی اٹھاؤ، اور دوسرے جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان تفسیروں کا مطالعہ۔ حضرات، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنا چاہا، یاد کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ جلد یاد کرنے میں کوشش نہ کریں، ہم انتظام دیتے ہیں۔ انتظام کیسا تھا؟ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ آج جو 30 پارہ ہے وہ 30 پارہ کمپلیٹ نہیں ہے بلکہ 10 پارہ ان سنیوں نے، یہ صحابہ کرام نے غائب کر دیا۔ اس میں سورہ علی بھی تھا، سورہ فاطمہ بھی تھا، سورہ حسن بھی تھا، سورہ حسین بھی تھا۔ یہ نانجار چپتی کے شوربے نہ جانے کہاں سے 10 اور پارے ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں امام غائب ہے نا،
وہ غائب ہو گئے اور وہ قرآن کے 10 پاروں کو بھی لے کر غائب ہو گئے۔ قرب قیامت کے قریب، قرب قیامت میں امام غائب ظاہر ہوں گے اور 10 پارے لے کر آئیں گے۔ اعتراض کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں، سوال کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں۔ یہ اعتراض ہم سنیوں پر نہیں، صحابہ کرام ہی پر نہیں، اہل بیت اطہار پر بھی جائے گا، مولا کائنات پر بھی جائے گا، سیدہ فاطمہ پر بھی جائے گا، مولا امام حسن پر بھی جائے گا، امام حسین پر بھی جائے گا، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، امام حسن عسکری، امام موسیٰ کاظم، یہ جتنے امام ہیں اہل بیت اطہار کے، یہ جتنے فرد ہیں، سب پر یہ الزام جائے گا کہ 10 پارے کیا ہوئے؟ قرآن اگر ناقص ہے تو اے علی آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے قرآن کو کیسے یاد کر لیا؟ تمہارے ماننے والے تو کہہ رہے ہیں قرآن 40 پارہ تھا، 10 پارہ غائب ہے، تو اے علی تم نے 30 پارے کو کیوں قبول کیا؟ تو کیا علی یہ جواب دیں گے کیا کروں کہ حکومت تو صدیق اکبر کی تھی، عمر فاروق اعظم کی تھی، عثمان غنی کی تھی، میں کیا کر سکتا تھا؟ لیکن پھر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے اے علی جب آپ کی حکومت تھی، جب آپ کی بادشاہت تھی، جب آپ کی خلافت تھی تو آپ نے 40 قرآن کیوں نہ کر دیا، 40 پارے کیوں نہ کر دیے، 30 پاروں کو کیوں قبول فرما لیا؟ حضرات محترم یہی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے 30 پاروں کو قبول کیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ جب جب نماز پڑھتے تھے تب انہی 30 پاروں کی تلاوت کیا۔ اگر 30 پارے کے علاوہ بھی ہوتا 40 پارے تو مولا علی کی ایک روایت تو مل جاتی، کہیں ایک روایت نہیں ملتی، نہ امام حسن کی ملتی ہے، نہ امام حسین کی ملتی ہے، کسی کی روایت نہیں ہے کہ 40 پارے ہیں۔ اگر یہ من گھڑت روایتیں ہیں تو انہی شیعوں کی بنائی ہوئی روایتیں ہیں۔ 30 پارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہم تک چلی آئی ہے، اور اسی پر ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک لفظ کے بارے میں اگر کوئی شک کرے کہ یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے فوراً کافر ہو جائے۔ تو یہ طارق مسعود مردود جس کو ہزاروں لوگ یوٹیوب پر فالو کرتے ہیں، آپ میں سے بھی اگر کوئی تقریر اس کی سنتا ہو، اس کی بکواسوں کو سنتا ہو تو خبردار خبردار آج سے توبہ کریں، آج سے عہد کریں کہ اس طارق مردود مردود کی ہم کسی بیان کو نہ سنیں گے، کیونکہ اس نے قرآن پر انگلی اٹھائی ہے، قرآن کی شان میں گستاخی کی۔ یہ گستاخی صرف قرآن ہی پر نہیں بلکہ صاحب قرآن پر ہے، اور صرف صاحب قرآن ہی پر نہیں ہے بلکہ قرآن کے بھیجنے والے اللہ رب العزت پر بھی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر قرآن ہمیں کہتا ہے شک نہ کرو، اور یہ گرامرلی غلطیاں نکالتے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بچیں، خود کو بھی ان سے دور رکھیں اور ان کو بھی اپنے آپ سے دور رکھیں۔ جو اگر طارق مسعود کا فالوور ہے وہ یہ کان کھول کر سن لے، اس نے یہ جو گستاخی کی ہے یہ چھوٹی موٹی نہیں ہے بلکہ کفر کیا ہے، اور جب آدمی کفر کر بیٹھتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ تو پہلے سے ہی مسلمان نہیں بلکہ مرتد ہے، اپنے ارتداد پر اور زیادہ جری و بے باک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے جری و بے باک مردودوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور ہم سب سنیوں کو رشد و ہدایت عطا فرما کر اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔